و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، اور کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کے بغیر انسان کی دل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ظلمت کدا، یعنی جس کے اندر ظلمت بھری ہوئی ہو، اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر یہ روشن کدے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دل کو اللہ خالی نہیں رہنے دیتے میرے دوستو۔ جب غیر اللہ نکلتا ہے تو غیر اللہ کے نکلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور بندے کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ شعر کہا تو حضرت والا کے وعظوں میں ہے، حکیم الامت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتے تو میں انعام میں دے دیتا، اور وہ شعر یہ تھا کہ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بہت سے لوگ سلوک طے کرتے رہتے ہیں، اور ہم سب کا حال یہی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ لیکن وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ گویا قلب میں پورے طور پہ اللہ کی محبت راسخ ہو۔ اس لیے میرے دوستو کمی کہاں ہوتی ہے کہ ہم غیر اللہ کو دل سے پورے طور پر نہیں نکالتے، ورنہ اگر غیر اللہ دل سے پورے طور پہ نکل جائے، ان حسین عورتوں اور لڑکوں کی محبت، مکانات، زمین، جائیداد، عہدے، منصب، مال و دولت، خزانے، اور اخیر میں جو عرض کیا کرتا ہے کہ اپنا جاہ و مقام، اپنا نام و نمود، اپنی شہرت، لوگوں میں اپنا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مقام جو وہ دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں ملے، یہ سارے جب تک فنا نہ کر دیں، اور فنا پر بھی علماء، ہمارے علماء و مشائخ فرماتے ہیں فنا کے بعد بھی فنا الفنا ہو تو بقا ملتی ہے۔ فنا اور فنا الفنا کا کیا فرق ہے؟ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں فنا ہو گیا اور میں نے اپنے سارے جذبات فنا کر دیے، ساری آرزویں فنا کر دی، تو حقیقت میں یہ فنا نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے فنا کر دیا تو اپنے کو کچھ تو سمجھ رہا ہے، مثلا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت خوش ہو گیا کیونکہ سب کچھ فنا کر چکا ہوں، تو ابھی تو کہاں تو نے فنا کیا جب اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہو گیا کیونکہ میں نے فنا کر دیا۔ یہ فنا بھی فنا ہو جائے تو یہ ہے فنا الفنا، اور فنا الفنا کے بعد پھر انسان کو بقا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت والا دامت برکاتہم سے، کہ اپنی اللہ کو ہم کیسے مضبوط کریں؟ دوستو یہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور جمعہ کا دن ہے، قرآن کریم میں آپ اگر غور کرو گے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی یہ مبارک وقت ہے، اور جہاں اللہ کی تسبیح و تحمید ہو، یہ جو یہ محفل ہے یہاں ظاہر ہے یہ سب کچھ وہی باتیں ہیں کہ جو ہم کو اللہ سے جوڑتی ہیں۔ اس لیے رسالۃ المسترشدین کا مصنف
تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے اللہ کے ذکر میں شامل نہیں ہے تو یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مجالس اور وہ محفلیں کہ جن میں اللہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہو وہ مجلس ذکر میں شامل نہ ہو. جو فضیلت مجالس ذکر کی میرے دوستو آئی ہے وہ ان سب کی ہے، اس لیے کہ یہاں سب کچھ صرف اللہ سے جوڑنے والی باتیں ہوتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق و محبت کی باتیں ہوتی ہے. کہہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے پوچھ لیا الا اللہ کو کیسے مضبوط کریں. حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ کلمے نے خود ہمیں اس کو سکھا دیا ہے کہ تمہاری الا اللہ کیسے مضبوط ہو، چونکہ کلمے میں لا الہ پہلے ہے. تو حضرت کا شعر اس پر ہے کہ لا الہ مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے، غیر حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے. میرے دوستو غیر حق کا دل سے نکلنا یہ خوف کی قبیل سے بھی ہو اور امیدوں کی قبیل سے بھی ہو، یعنی غیر اللہ سے نہ تو کسی طرح کی کوئی امید قائم کی جائے اور نہ غیر اللہ سے کسی طرح کا کوئی خوف اور ڈر ہو. اس لیے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا میرے دوستو اور چل نہیں سکتا. قرآن کریم نے جہاں جنگوں کا ذکر آیا ہے، غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے جی، اس موقع پر بدر و احد کا ذکر ہے، وہاں قرآن نے اعلان کیا، کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ہم مسلمانوں کو بھٹکنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نئی نئی تجاویز اور نئی نئی اسکیمیں اور اپنے بیٹھ کر پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن نے ہم کو بنیادی جڑ بتائی. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یہ کفار و مشرکین جتنی سازشیں کرے، جتنی بھی سازشیں کرے، سنو میں تم کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے دوستو، فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، اور آگے یہ فرمایا كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی ذرہ برابر، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ ان کے مکر اور سازشیں تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی. لیکن تم صرف دو باتوں پر قائم رہو، صبر اور تقوی. میرے بھائیوں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جب بھی کوئی حالت یا کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے پریشان کن ہے، تو فوراً ہم اپنے اندر غور کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے اندر کے حالات میں کہاں تغیر آیا. جب صبر و تقوی تم مضبوطی سے جمے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان کی طرف سے ایسے کافی ہو جاؤں گا جی کہ وہ دشمنوں کی ساری تدبیر اور سارے مکر اور ساری سازشیں سب ختم ہو جائیں گی. لا یضرکم، کتنا واضح اعلان ہے. اللہ نے اس زمانے اس وقت فرمایا اور آج تک یہ اعلان باقی ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں اور ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن جب ہم دل میں غیر اللہ کو بسا لیں اور غیر اللہ سے امید و خوف، خواہ امید کا اور خواہ خوف کا، حتیٰ کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا فرمایا اپنے متعلقین کو کہ کبھی بھی کسی سے بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی امید قائم نہ رکھنا، کبھی بھی کسی سے بھی اور کسی بھی طرح کی کوئی امید قائم نہ رکھنا. حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ سے سنا، تھوڑے وقفے کے بعد پھر یہ فرمایا اور حتیٰ کہ مجھ سے بھی. جب اس درجے میں دل صاف ہو جائے، بالکل غیر اللہ سے کسی طرح کی کوئی امید اور خوف دل میں باقی نہ رہے، تو سمجھ لو کہ حضرت جو یہاں فرما رہے ہیں جی انجمن اللہ کے بغیر تو ظلمت قضا ہوتی ہے. پھر دیکھو کہ انوار کی بارش قلب کے اوپر کیسے ہوتی ہے. اور آگے حضرت نے اگلے شعر میں ایک بہت مضمون اہم بیان فرمایا. ہر شعر کے اندر ایسا مضمون ہے. اس میں تو یہ بات آئی کہ دل سے غیر اللہ کو نکالو، لیکن میرے دوستو ہم سے جو سلوک طے کرنے والے ہیں، ایک موقع پہ جا کے بہت خطا واقع ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا محض کافی ہے. حضرت اگلے شعر میں جواب دے رہے ہیں صرف گناہوں سے بچنا، صرف غیر اللہ کو دل سے نکالنا، صرف حسین حسیناؤں سے بچ لینا،
یہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کے اندر ایک قوت اور ہمت اور طاقت عطا کرنے کے لیے، جس سے کہ آپ گناہ سے بچنے پر دوام رکھ سکیں اور قائم رہ سکیں۔ اور شیر افغن کی تعبیر حضرت نے اختیار کی ہے، روح شیر افغن کب ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کے سامنے اٹھ کر راتوں کو آغوشی کرنا، ذکر اللہ کے ساتھ رہنا، بالخصوص جو خانقاہوں میں رہتے ہیں، معمولات کی پابندی کے ساتھ رہنا، یہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے دوستو کہ 5 چیزیں ہیں، تو آپ حضرات سنتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ٹوٹل دین نہیں، کامل دین نہیں ہے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان 5 چیزوں پر عمل کر لو اور باقیوں سے بس صرف نظر کرو، نہیں، باقی اپنی جگہ کے اوپر مسلم۔ اور اس کی دلیل ہمارے حضرت والا کی حیات و زندگی اور حضرت کے شیخ ہمارے دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کی زندگی، یہ ہمارے اکابر حضرات اور مشائخ یہ جہاں بچے ان چیزوں سے جو بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کی زندگی میں ذکر اللہ کس قدر تھا، تلاوت و مناجات کس قدر تھی، توبہ و استغفار و درود و مناجات کا کیا عالم تھا۔ حضرت نے فرمایا تھا وہاں دارالعلوم زکریا میں تقریر کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمہ اللہ جب رات کو 3 بجے اٹھ کے تہجد شروع کرتے تھے، تلاوت کرتے رہتے اور اندر سے گویا ایک آہ نکلتی تھی کہ یا رب مجھے معاف کر دیجئے، یا رب مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت اگلے شعر میں فرما رہے ہیں روح کو قوت و طاقت، ورنہ مثلا خانقاہ میں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن اگر معمولات کی پابندی نہیں، ذکر اللہ کے اوپر دوام نہیں، مناجات و تلاوت اور نمازوں کے ساتھ دلچسپی اور تعلق نہیں میرے دوستوں، اور سمجھے بس 5 چیزیں ہیں بس ٹھیک ہے کافی ہے، تو اس سے روح میں وہ قوت و طاقت پیدا نہیں ہوتی کہ جو باہر بھی نکلے عام ماحول میں تو پھر بچ سکیں اور اس کے اوپر قائم رہ سکیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، جب اللہ کی یاد میرے قلب میں رچ گئی بس گئی تو اب جو نفس کے تقاضے تھے نا اور شیطان جدھر لے کے چلنا چاہتا تھا وہ مغلوب ہوتے جاتے ہیں۔ بے شک اصل گناہوں سے بچنا ہمت سے ہے۔ حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ آدی حقن نے لکھا کہ پورے تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامورات پر ہمت کے ساتھ بندہ مومن عمل کرنے لگے اور منہیات سے ہمت کے ساتھ بچنے لگے۔ کوئی وظیفہ کہ وظیفہ دے دو کہ مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، اگر وہ وظیفہ آپ سے نہ پڑھا جائے تو پھر آپ لکھیں گے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ مجھ سے وہ وظیفہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ وظیفہ آپ کو بتایا کہیں نا یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اس کے پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ بھی حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ بھول اور سہو یہ خیال باطل ہے، اصلاح اس طرح نہیں ہوتی۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہمت، اس ہمت میں قوت طاقت جی، اور جو حضرت نے فرمایا کہ روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی، یہ شیر افغن کیسے ہوگی؟ یہ ایسے ہوگی کہ جب ذکر اللہ کے ساتھ دوام اور معمولات کی پابندی کے ساتھ ہم چلے میرے دوستو، خانقاہ میں رہتے ہوئے یا خانقاہ سے باہر، اگر باہر بھی ہیں تو معمولات کی پابندی۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا میرا کوئی ماننے والا ہو اور مجھ سے دور رہتا ہو اور معمولات اور میری بتائی ہوئی باتوں کی پابندی کر رہا ہو، وہ مجھ سے قریب ہے، اور میرے قریب رہ رہا ہو اور میری باتوں پر عمل نہ کر رہا ہو وہ مجھ سے دور ہے۔ معلوم ہوا اکابر مشائخ اہل اللہ کے یہاں اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کا مشن ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی ہدایات ہے، ان کو قوت سے مضبوطی سے پکڑنا۔ اس لیے اس شعر میں حضرت نے بتایا کہ سارا خیر دل سے نکالو تو اللہ دل میں آئیں گے، اور اگلے شعر میں یہ گویا کہ ایک سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ بس نکال دو تو کافی ہے، فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے والا ہوا کرتا ہے جس سے اس کے زنگ وغیرہ کو صاف کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کو کہ زنگ کو، دل کے میل کچیل کو دور کرنے والا وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب ذکر ہوتا ہے تو قلب میں قوت اور روحانیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور جماع اور بقا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو
صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ میرے دوستو یہ ظاہری زیب و زیبائی نمائش اور زیبائش اور ظاہری بنگلے محلات اور ظاہری قسم کے پارک اور جو ہے گلشن وغیرہ، ان سے ان کے دل کو چین و قرار نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ صحرا کا یعنی معنی تو جنگل کا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اہل دنیا کا جی نہیں لگتا اور وہ بظاہر ویران سی معلوم ہوتی ہے، اور کوئی بہت عالی شان محلات نہیں، پھٹے پرانے ایسے ٹاٹ پور چٹائی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لگتا تو تھا کہ یہاں ویرانی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے یہ جنگلات ہی اور یہ ایسی جگہ ہی جی یہ ساری کی ساری ایسی منور ہو گئی کہ جو گلشن میں رہنے والے وہ ان پہ رشک کرتے ہیں، اور واقعی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو پارک اور گلشنوں میں پھرتے رہتے ہیں لیکن خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو ایسا جہنم کدا بناتے ہیں میرے دوستوں کو، اس کے اندر سے شعلے نکلتے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تپتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہیں جائیں کسی ایسی ٹھنڈی جگہ میں کہ جہاں جا کے کچھ دل کو قرار ملے، لیکن اللہ والے جب اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو چین اور سکون سے بھر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم تو صحرا کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، اور نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، روح کی طاقت ہماری شعر افغن ہو گئی۔ یہی شعر حضرت اس میں فرما رہے ہیں کہ جب ہم غیر اللہ کو تو دل سے نکال دیں، لیکن ذکر اللہ کی پابندی، معمولات کی پابندی، صوم و صلات پر استقامت، خشوع و خضوع کے ساتھ اور تلاوت و مناجات کے ساتھ گہرا ربط، جب یہ چیزیں ہوں گی میرے محترم دوستوں تو پھر روح کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ چاہے جہازوں میں بیٹھے ہوں، چاہے ایئرپورٹوں پہ ہوں، چاہے حرمین کی زیارت کر رہے ہوں، مطلب ہزاروں قسم کا حسن وہاں سامنے آ جائے، لیکن وہ ایک قوت وابستہ رہے گی۔ اور جب آپ بہت بے کس و بے بس ہوں گے تو پھر آنکھوں سے آہوزاری کر کے اللہ سے ایک رشتہ مضبوط آپ کا جڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ بھول کبھی نہ ہونی چاہیے ہمیں کہ بس یہ 5 باتیں ہیں کہ بس ان پر عمل کرو سب دین پر عمل ہو گیا، نہیں۔ حضرت ہی کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، پوری زندگی کہ کس طرح راتوں کو اٹھنا اور آہوزاری کرنا جی، اور معمولات اور ذکر کی پابندی۔ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں ذکر اللہ اگر تم سے نہیں ہوتا تو پھر ذرا نفس کو بھی فاقہ دے دو، کھانا نہ کھاؤ۔ آج ذکر نہیں ہوا تو آج کھانا کھانے کی بھی چھٹی ہے۔ جب ذکر نہیں ہو سکا دیکھو کتنی جلدی سے پھر اس پر پابندی شروع ہوگی، کچھ اپنی ایک سزا مقرر کر لیں تو پھر یہ قوت پیدا ہوتی ہے، روح قوی ہو جاتی ہے۔ تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی، فیض بزم عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی۔ تلخ کا معنی ہے کڑوا، اور اہل دنیا دنیا والے۔ تو دوستو دنیا والوں سے آپ یہ مطلب مت سمجھنا کہ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو، اس کا کمرہ اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے پاس گاڑی ہو، نہیں نہیں نہیں۔ دنیا والوں سے مراد وہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنے دل کے اندر دنیا بسائی ہو کہ دنیا پہلے اور دین بعد میں، دنیا کو سامنے رکھنا ہے، دین سے پشت۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا اللہ تبارک و تعالی تلخ کر دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. یہی دنیا تنگ زندگی کر دی جاتی ہے. آپ بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ، بہت سے تاجر بھی ہوں گے. کیا چلتا ہے دنیا میں تجارت کا سلسلہ؟ مثلاً کہ آپ نے ایک ذہن میں ایک اسکیم بنائی کہ مجھے اس جو میرا یہ کام ہے اس سے مجھے 1 ملین تک کمانے کا ارادہ ہے، لیکن وہ ملین کما کے چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ. جب وہ ملین آ گئے تو پھر جو ملین کے اسٹیج والے لوگ ہیں اور اس سطح کے لوگ ہیں، اب آپ کی سوچ وہاں چلتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میری ایک دکان تھی لیکن اب میرے پاس ملین ہے، مجھ کو فیکٹری کھولنی چاہیے. پھر جب آپ فیکٹری پہ چل گئے تو اب آپ کہیں گے نہیں اس کی الگ، کیونکہ ہم یہ فلاں سے لیتے ہیں، لینے کی ضرورت نہیں، اس کی الگ فیکٹریاں کھولیں. یعنی قرار اور سکون اور اطمینان کسی اسٹیج پہ جا کے میسر نہیں ہوتا دوستو. اور اسی پر میرا ایک ساتھی تھا دیوبند میں، ہم ساتھ پڑھے، وہ بھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا بالکل خالی ہاتھ، بنگال کا رہنے والا بیچارہ بالکل خالی ہاتھ تھا، یعنی کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن کچھ عملیات وغیرہ بھی کرتا تھا. تو عملیات والے بہت جلد پیسہ کما لیتے ہیں، خوب پیسہ ملتا ہے. تو وہ جب گیا اور اس کو کچھ پیسہ ویسا ملا، کاروبار شروع کیا. اتنا بڑا کاروبار اس کا بھی تھا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی ملین تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے، ملین رین روپیز نہیں، یعنی کروڑ روپیہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اتنی بڑی کہ اندر گاڑی سے اس کی دکان میں گھومے، اگر دکان میں گھومنا ہو اندر ہی تو گاڑی کار میں بیٹھ کے آپ کو چلنا پڑے گا تب آپ گھومو، اتنی بڑی اس کی سپر مارکیٹ. لیکن ایک دن فون کیا مجھ کو کہ یار کیا بتاؤں میں تو بہت بری طرح پھنس گیا ہوں. کیا ہوا؟ کہ نہیں وہ بینک سے مجھ کو کچھ لون لینا پڑا، سودی لون، سودی قرض، اور وہ لیا تو میں پھنس گیا کیونکہ کہیں کچھ خسارہ ہو گیا تھا. تو بہرحال مجھے ہر حال میں لینا ہی تھا، لینا پڑا، لے لیا. بہت بڑی شاید 10-15 تو ٹرک اس کے پاس تھے، وہ بڑے ٹرالے جو ہوتے ہیں ٹرک. گزشتہ سال کچھ ڈاکو آئے اور دکان میں کچھ ڈاکہ ڈالنا چاہا تو وہ الارم آن ہو گیا، اس کا بجنے لگا. گھر پر اس کو اطلاع ہوئی، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے ایک کو ساتھ لے کے گیا. وہ ابھی وہاں پہنچا، انہوں نے 2-3 بندوقیں ماری، ختم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سے بتایا کہ یہ دنیا سب یہاں کیسے چھوٹتی ہے. کمانا تو ہے. آج ہی خطبے میں کیا تھا؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک بات کو کیسے واضح کر گئے کہ اے میری امتیوں سنو، تم جب تک اپنا رزق ایک ایک چن چن کے کھا نہ لو گے تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور طلب معاش میں اجمال سے کام لو، اختصار سے، سرسری طور پر ایک ربط ہو ہاں کہ بھائی کچھ کمانا ہے، بس باقی نتائج سب اللہ پہ چھوڑو اور اپنا اصل کام میں لگو. اصل کام سرسری ایک تھوڑا تعلق رکھو کہ ہاں کو جب ہم رات دن سے مٹتے ہیں کہ سیل فون بھی ہر وقت ساتھ میں ہے تو بس کھانا کھاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ حضرت کا مضمون ہے کہ اہل دنیا کی حیات اس دنیا میں کتنی تلخ اور کڑوی کر دی جاتی ہے دوستو، تلخ ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے رہتے ہیں میں بڑی ترقی پر ہوں، میں بڑی ترقی پر ہوں. یہ ترقی نہیں ہے. اہل ایمان کی ترقی جتنی اس کی زندگی میں دین آ رہا ہے یہ ترقی ہے میرے دوستو. ورنہ اگر اسی کو ترقی کہا جائے تو جب پیر کبھی کبھی کوئی بیماری سے سوج جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے وہ بھی پیر کی ترقی ہے، لیکن اس ترقی پہ کوئی خوش نہیں ہوتا، دوا کھا کے چاہتا ہے وہ اپنے نارمل حالت پہ آئے. اس لیے یہ ترقی نہیں ہے اہل ایمان کی. حضرت فرما رہے ہیں کہ تلخ تھی بز میں جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی. اور مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی. بالکل حضرت کی وہ تعبیر ہے کہ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور پھر فرمایا کہ عورتوں سے بچو. تو محدثین لکھتے ہیں سوال، دنیا میں تو عورت خود داخل تھی، جب یہ فرمایا کہ دنیا سے بچو تو عورتوں سے بچنا تو آ گیا اس میں، کیونکہ عورت بھی دنیا کا ایک حصہ ہے.
پہلے شعر میں حضرت نے اہل دنیا کی مذمت کی، لیکن عورت کا پھر الگ سے ذکر فرما رہے ہیں. کیوں؟ وہاں جواب محدثین نے لکھا کہ یہ فتنہ بہت سنگین اور سخت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے باقاعدہ اہمیت کے پیش نظر یہ بھی بتایا کہ خاص طور پر عورتوں سے بچو. حضرت فرما رہے ہیں اسی طرح اہل دنیا میں مگن، یہ تو حیات تنگ ہے، لیکن اے لوگوں خاص طور پر یہ جو حسن پرستی ہے اس سے بچو، ورنہ اس کا انجام جس حسین کو تم نے دل دیا وہ جا کے قبر میں اس کی خاک چھانو اور دیکھو کہ کیا ہے وہاں، وہ حسن کی چمکینی ابھی بھی نظر آ رہی ہے وہاں. مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. اور یہ حضرت کا مقطع ہے کہ جب سے اختر رو کشے اغیار و بیگانہ ہوا، بزم دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، بزم دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی. آج جمعے کا دن ہے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے اپنی رحمت سے، جائز حاجتوں کو پورا کر دے اپنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.